बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है, रहमत वाला है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। 62 नंबर किस्त है तारीख इस्लाम की। इसमें हम बयान कर रहे हैं स्वाने हयात हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, आप इशराफ कुरैश में से थे। जमाना जहलीत में आपके खानदान से सफारत मखसूस और मुतल्लक थी, यानी जब कुरैश की किसी दूसरे कबीले से लड़ाई होती थी तो आपके बुजुर्गों को सफीर बनाकर भेजा जाता था, या जब कोई तकासर निस्ब के हजार की जरूरत पेश आती तो इस काम के लिए आप ही के बुजुर्ग आगे आते थे। आपका सिलसिला निस्ब इस तरह है: उमर बिन खत्ताब बिन नफील बिन अब्दुल अजरी बिन रबाह बिन अब्दुल्ला बिन जरा बिन अद्दी बिन काब बिन लोई काब के दो बेटे थे। एक अद्दी, दूसरे मरा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजदाद में से हैं, यानी 8वीं पुश्त में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का सिलसिला निसब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला निसब में मिलकर एक हो जाता है। उमर फारूक की कुनियत अबू हफ्स थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फारूक के लक़ब से फरमाया था। आप हिजरत नबवी से 40 साल पहले पैदा हुए। लड़कपन में ऊंटों के चुराने का शोगल था। जवान होने के बाद अरब के दस्तूर के मुताबिक निस्ब दानी, सिपाहगिरी, शाहसवारी और पहलवानी की तालीम हासिल की। अहदो जहलियत में भी और मुसलमान होने के बाद भी तिजारत का पेशा करते थे। फारूक आजम इस्लाम लाने से बेशतर बाजार में जहां सालाना अहल फन का इज्तिमा होता था और बहुत बड़ा मेला लगता था, अक्सर दंगल में कुश्ती लड़ा करते थे और मुल्क अरब के नामी पहलवानों में समझे जाते थे। शाह सवारी में ये कमाल हासिल था कि घोड़े पर उछल कर सवार होते और इस तरह जम कर बैठते कि बदन को हरकत ना होती थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस के वक़्त फतुह अल बदान की रवायत के मुताबिक कुरैश में सिर्फ 17 आदमी थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। इनमें एक उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। आप 40 मुसलमान मर्दों और 11 औरतों के बाद इस्लाम में दाखिल हुए। आप साबकीन और इशरा मुबशरा में हैं। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर हैं। आपका शुमार उलमा और सुहाबा में है। 539 अहादीस आपसे मरवी हैं, जिनको हजरत उस्मान, हजरत अली, ताला, साद इब्न मसूद, अबू जर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अनस, अबू हरारा, अमरो बिन खास, अबू मूसा अशरी और अबू सईद खदरी और दीगर सहाबा कराम रज़वान अलैहिम अजमैन ने रवायत की है। इब्न अब्बास की रवायत है कि जिस रोज हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ईमान लाए, इस रोज मुशरिकीन ने कहा कि आज मुसलमानों ने हमसे सारा बदला ले लिया, और इसी रोज आयत भी नाज़िल हुई। तो दोस्तों, इब्न मसूद की रवायत है कि जिस रोज हजरत उमर फारूक ईमान लाए, इस रोज से इस्लाम इज्जत ही पाता गया। आपका इस्लाम गोया फतह इस्लाम थी और आपकी हिजरत गोया नुसरत थी और आपकी इमामत रहमत थी। हमारी मजालना थी कि हम काबा शरीफ में नमाज पढ़ सके, लेकिन जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ईमान लाए तो आपने मुशरिकों से इस कदर लाल और मार का आराई की कि मजबूरन इनको हमें नमाज पढ़ने की इजाजत देनी पड़ी। हजरत हजीफा फरमाते हैं कि जब से हजरत उमर फारूक ईमान लाए, इस्लाम बमंजिला एक इकबाल मंद आदमी हो गया था कि हर कदम पर तरक्की करता था, और जब से आपने शहादत पाई, इस्लाम की इकबाल में कमी आ गई कि हर कदम पीछे ही पड़ता गया। इब्न सद फरमाते हैं कि जब से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ईमान लाए, इस्लाम ज़ाहिर हुआ कि हम काबा के इर्द गिर्द बैठे तवाफ करते मुशरिकीन से बदला लेने और इनको जवाब देने लगे। इब्न असा हजरत अली से रवायत की है कि हर शख्स ने खुफिया तौर पर हिजरत की है, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हिजरत का कसद किया तो एक हाथ में बरना तलवार ली, दूसरे में तीर और पुश्त पर कमान लगाकर खाना काबा में तशरीफ लाए। 7 मरतबा तवाफ किया और 2 रकतें मुकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर पढ़ी।
پھر سرداران قریش کے حلقہ میں تشریف لائے اور ایک ایک سے کہا کہ تمہارے منہ کالے ہوں۔ جو شخص اپنی ماں کو بے قرار، بے فرزند، بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو وہ آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ آپ کو روکتا۔ تو دوستو، امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہر ایک جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور یوم احد میں ثابت قدم رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بحالت خواب جنت میں دیکھا کہ ایک عورت ایک کسر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کسر کس کا ہے؟ معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھ کو تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں وہیں سے لوٹ آیا۔ حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا کہ میں اور آپ سے غیرت کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے اور اس کی تازگی میرے ناخنوں تک پہنچ گئی ہے۔ پھر میں نے وہ دودھ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دودھ سے مراد علم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ قمیض پہنے ہوئے ہیں، بعض کی قمیض سینے تک ہے، بعض کی اس سے زیادہ، مگر عمر کی قمیض زمین پہ گھسیٹتا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ قمیض سے کیا مراد ہے؟ قمیض سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دین۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ جس راستے تم جاؤ گے اس راستے پر شیطان کبھی نہیں چلنے پائے گا، بلکہ وہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے والا ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ عمر فاروق چراغ اہل جنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عمر تمہارے درمیان رہے گا فضول کا دروازہ بند رہے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کا وقار کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں ان کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے۔ اگر میری امت میں بھی کوئی محدث ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ محدث کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان سے ملائکہ باتیں کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی شخص عمر سے زیادہ مجھ کو عزیز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے عمر کو سب سے زیادہ ذہین پایا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ اور دوسرے پلڑے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو تولا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کا علم حضرت عمر کی گود میں پڑا ہوا ہے، نیز یہ کہ کوئی شخص سوائے حضرت عمر کے ایسا نہیں جس نے جرت کے ساتھ الہی میں ملامت سنی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو کپڑا اوڑے دیکھ کر فرمایا کہ اس کپڑا اوڑے شخص سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ارادہ کی پختگی اور ہوش مندی اور دلیری سے پر ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت عمر کی فضیلت ان 4 باتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ اول، اسیران نے جنگ بدر کے قتل کا حکم دیا اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی۔ دوم، آپ نے امات ام مومنین رضی الجمعین کو پردہ کرنے کے لیے کہا اور پھر آیت پردہ نازل ہوئی۔ اسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی تو ہمارے گھر میں اتری ہے اور تم کو پہلے ہی القاح ہو گیا۔ سوم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنا کہ اللہ ہی عمر کو مسلمان کر کے اسلام کی مدد فرما۔ چہارم، آپ کا اول ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت کر لینا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم اکثر یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں شیطان قید میں رہے اور آپ کے انتقال کے بعد آزاد ہو گئے۔ ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کون تھے؟ وہ اسلام کے لیے بہتر ماں اور باپ کے تھے۔ حضرت جعفر صادق کا قول ہے کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ابوبکر اور عمر کو بھلائی سے نہ یاد کرے۔ فاروق اعظم کی رنگت سفید تھی لیکن سرخی اس پر غالب تھی۔ قد نہایت لمبا تھا، پیادہ یا چلنے میں معلوم ہوتا تھا کہ سوار جا رہا ہے۔ رخساروں پر گوشت کم تھا اور داڑھی گھنی اور مونچھیں بڑی، سر کے بال سامنے سے اڑ گئے تھے۔ ابن عصا روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دراز قد، موٹے تازے تھے، رنگت میں سرخی غالب تھی، گال پچکے ہوئے اور مونچھیں بڑی تھیں اور ان کے اطراف میں سرخی تھی۔ آپ کی والدہ شریف ابو جہل کی بہن تھی، اس رشتے سے آپ ابو جہل کے ماموں کہا کرتے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔